اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو احسانات ہم پر کیے ہیں ان کو گن لینا بھی ہمارے بس کے باہر ہے۔ البتہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہم پر کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ دنیا میں اربوں خربوں کی انسانوں کی آبادی ہے، یہ اربوں خربوں کی آبادی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے دین کی ہدایت کے لیے چن لیا۔ الحمدللہ ہم کو صحیح دین کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائی۔ الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سارے انسانوں کو دیکھتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دین کی توفیق نہیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو الحمدللہ اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم مسلمان ہوتے اور حضرت نوح کے امتی بھی ہو سکتے تھے۔ حضرت نوح کی امتی بھی تو مسلمان ہی تھے نا۔ اسلام صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، اسلام حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین ہے۔ تو اللہ اگر چاہتا تو ہم حضرت نوح کے بھی امتی ہو سکتے تھے، اللہ کی مشیت ہوتی تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہو سکتے تھے، حضرت ہود کے امتی ہو سکتے تھے، حضرت صالح کے امتی ہو سکتے تھے، حضرت عیسیٰ کے امتی ہوتے۔ اللہ کی مشیت اور ارادہ ہوتا تو ہم حضرت موسیٰ کے امتی بھی ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو کسی دوسرے نبی کی امت کا بھی حصہ بنا سکتا تھا، پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایک تو مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان کے امتی ہونے کا ہم کو شرف بخشا۔ ہم پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ قیامت کے دن جب امتیں اپنے نبیوں کے گرد جمع ہوں گی، ہم انشاءاللہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی گروہ کا حصہ ہوں گے، آپ کی جماعت کے فرد ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے چہیتے بندے ہیں۔ دنیا میں جتنے انسان آئے، کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ دنیا میں آپ نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے امام ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی زمین پر بھیجے جانے والی تمام مخلوقات میں سب سے افضل مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی نے بتایا، قیامت کے دن اللہ کے نبی کا مقام سب سے بڑا ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اقوم مقاما یرغب الخلائق الی حتی ابراہیم، قیامت کے دن میں اس مقام پہ ہوں گا کہ ساری مخلوق اس مقام کو دیکھ کر کے اس کی تمنا کرے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں وہ بھی تمنا کریں گی کہ کاش وہ مقام مجھ کو مل جاتا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر
اللہ تعالیٰ سوال جواب شروع کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ساقی کوثر مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ جنت کا دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کھولا جائے گا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مانتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کا سردار مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کو بہت کچھ مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کو بہت کچھ مانتے ہیں، پر ہم اللہ کے نبی کو جانتے کتنا ہیں؟ مانتے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ ہیں، پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جانتے ہیں؟ ہم میں کتنے لوگ ایسے موجود ہیں یہاں پر جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی مختصر سی کتاب از اول تا آخر، شروع سے لے کر آخر تک مکمل پڑھی ہو؟ کتنا ہم اللہ کے نبی کو جانتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی کتنی بیویوں کو جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ کو جانتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بعثت سے پہلے کا مطالعہ ہمارا کتنا ہے؟ بعثت کے بعد اللہ کے نبی کی مکی زندگی کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں بڑی تعداد ہم میں سے ایسے لوگوں کی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بیسک معلومات بھی نہیں رکھتی۔ جو بزرگ حضرات ہیں اپنے بچپنے میں انہوں نے جو تھوڑے بہت واقعات اللہ کے نبی کی سیرت کے پڑھیں تو کچھ تو واقفیت ہے ان کو۔ جوان طبقہ ہمارے جو بچے ہیں، میں تو کتنے مدرسوں میں مکاتب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک صحیح سے نہیں پتہ ہوتا۔ ہم بہت بیسک معلومات، ہمارے نبی کے ابا کا کیا نام تھا بیٹا؟ ہمارے نبی کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ، ماشاءاللہ۔ بہت بیسک معلومات ہم کو اللہ کے نبی کی سیرت کی نہیں ہے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ افسوس کی بات۔ اگر ہم امتی نہیں ہوتے اللہ کے نبی کے اور ہم کو اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو اتنی افسوس کی بات نہیں ہوتی کہ چلو بھائی جو نبی کا امتی نہیں ہے وہ نبی کے بارے میں نہیں جانتا، تو سمجھ میں آتا ہے ہم سب ماشاء اللہ کے نبی کی امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، بلکہ ہمارے لیے تو بہت بڑے فخر کا سامان یہ کہ ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں۔ ہمارے لیے تو عزت اور شرف کی بات یہ کہ ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہاں، ہمارے لیے تو بہت بڑا سہارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی قیامت کے دن اگر انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین کی سفارش کی مستحق ہوں گے۔ وہ ہم کو بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے حق میں قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو ہم تو فخریہ امتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم کو تو فخر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہونے پر۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نبی کا امتی اپنے نبی کے بارے میں نہ جانتا ہو، اس کو اپنے نبی کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے بارے میں نہیں جانتا تو تعجب کی بات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بیٹا اگر اپنے باپ کو نہ جانے تو یہ تعجب کی بات ہوتی ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ امتی اپنے نبی کو نہیں جانتا۔ بھائی بیٹے کا رشتہ باپ سے زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے یا امتی کا جو اپنی نبی سے رشتہ ہوتا ہے وہ زیادہ قریبی ہوتا ہے؟ زیادہ قریبی رشتہ کون سا ہے؟ امتی کا اپنے نبی سے۔ بیٹے کا اپنے باپ سے رشتہ اتنا قریبی نہیں ہے جتنا قریبی رشتہ ایک امتی کا اپنے نبی سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے ہمارے باپ سے زیادہ قریبی ہے نا بھائی۔ جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے باپ سے زیادہ نہ ہو جائے، اپنی آل اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے، ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والد اور اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک اپنی ذات سے زیادہ محبت نہ ہو جائے
تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری ذات پر ہمارے باپ سے زیادہ حق ہے، ہماری ماں سے زیادہ حق ہے، خود ہماری ذات سے زیادہ ہم پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ہم کو اپنی ذات پر اتنا حق نہیں حاصل جتنا حق پیارے نبی کو ہماری ذات پر حاصل ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے نبی نے قرآن میں فرمایا نبی ایمان والوں پر ان کی ذات سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ خود ہم کو اپنی ذات پر اتنا حق نہیں حاصل جتنا ہمارے نبی کو ہماری ذات پر حاصل ہے۔ بھائی اولاد کا اپنے بچوں سے جو رشتہ ہے وہ تو دنیا کی حد تک ہے، قیامت میں باپ بھول جائے گا میرا کوئی بیٹا ہے؟ ہاں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کی ہولناکی تو ایسی ہوگی، یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ بیٹا باپ کا دشمن ہو جائے گا، باپ بیٹے کا دشمن ہو جائے گا۔ قیامت کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا جو بیان فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قیامت کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ آدمی جس کو جہنم میں جانے کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا، وہ مجرم کہے گا اللہ تعالیٰ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میری طرف سے جہنم میں ڈال دے اور مجھ کو جہنم سے بچا لے۔ وہاں کوئی محبت باقی نہیں رہے گی۔ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض ظہیرا، قریبی گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ جب سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے تب بھی امتی کا اپنے نبی کے ساتھ ایسا رشتہ ہے جو نہیں ٹوٹے گا، الحمدللہ، وہاں پر بھی باقی رہے گا۔ وہاں پر بھی نبی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ امتی امتی، میری امت میری امت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہوں گے، اپنی امتیوں کو جہنم سے بچا رہے ہوں گے، اپنے امتیوں کو اپنی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پلا رہے ہوں گے۔ ہمارا باپ ہمارا دشمن ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن نہیں ہو سکتے۔ نبی کا امت سے اور امتی کا نبی سے جو رشتہ ہے وہ بہت گہرا رشتہ ہے، اور اتنا گہرا رشتہ ہونے کے باوجود یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم امتی ہیں اور ہم اپنے نبی کو نہیں جانتے۔ صحیح بات یہی ہے، ہم امتی ہیں پر ہم اپنے نبی کو نہیں پہچانتے۔ ہم نے پوری زندگی گزار دی ہے، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سننے کا ایک مرتبہ بھی موقع نہیں ملا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ زندگی گزر جائے اور بندہ، یعنی کافر کو نہیں مانے نبی کے بارے میں تو سمجھ میں آتے ہو تو کافر ہے نا۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ کافر نبی کو نہیں پہچانتے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کہ کیا یہ رسول کو نہیں پہچانتے اسی وجہ سے رسول کا انکار کر رہے ہیں؟ یعنی رسول کا انکار تو وہ کرتا ہے جو رسول کو نہیں پہچانتا، اور رسول کو نہیں پہچاننا یہ تو منکر رسول کی علامت ہے، رسول کا انکار کرنے والے کی علامت ہے کہ وہ رسول کو نہیں پہچانتا۔ یا مسلمان نہیں پہچان رہے، جذباتی نعرے لگانے کا موقع آ جائے تو ہم تو نعروں میں سب سے اول قوم ہیں، ہم تو سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے دینے کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ بھائی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نہیں دینا ہے، ابھی نبی کے لیے جان دینے کا موقع نہیں آیا ہے، ابھی نبی کو جاننے کا موقع ہے۔ جان دینے والی باتیں کرنے والے کتنا جانتے ہیں نبی کے بارے میں؟ ابھی ہمارے مہاراشٹر میں کہیں گستاخی ہوئی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، گالیاں دے رہے ہیں ہم، نعرے لگا رہے ہیں ہم، احتجاجی جلوس ہم نکال رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نعروں اور گالیوں کو سائیڈ میں رکھ کر کے اللہ کے نبی کی سیرت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزام کا جواب دے سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کیا گالیاں دے دینے سے نبی کا دفاع ہو جائے گا؟ جس نبی پر جان دینے کی آپ باتیں کر رہے ہیں اور پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کر لے رہے ہیں اور توڑ پھوڑ تک کی نوبت کی باتیں آ رہی ہیں،
اس نبی کے بارے میں اگر کوئی پوچھ لے بھائی نبی سے اتنی محبت ہے، ذرا 5 منٹ کھڑے ہو کر کے بتاؤ تو صحیح وہ نبی کیسا تھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ 1% بھی نہیں۔ 1% بھی مسلمان ایسے نہیں ہیں جو 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کا تعارف پیش کر سکیں۔ باتیں ہم بڑی بڑی کر لیتے ہیں، نعرے لگانے میں ہم سب سے آگے، جذباتی نعروں میں تو ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ عملی صورتحال یہ ہے کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گہرائی سے نہیں پڑھی ہوتی۔ ہم کیسے امتی ہیں؟ نبی کو جاننا تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے نا۔ بھئی قبر میں جو سوالات ہونے والے ہیں اس میں سے تو ایک مستقل سوال ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ یہ تو ہمارے دین کا بیسک مطالبہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو پہچانیں، پر ہم نہیں پہچانتے اپنے نبی کو۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ میں آج انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے اس سوال کا جواب رکھوں گا کہ رسول کو کیوں پہچاننا ہے، رسول کی سیرت کیوں پڑھنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا ہے۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ 1 گھنٹے میں آپ کو میں اس بات کے لیے تیار کر لوں، کنونس کر لوں کہ میں یہاں سے جاؤں تو آپ یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ تعالی کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ نبی کی سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی چھوٹی سی کتاب الرحیق المختوم ہی پڑھ لیں، ہاں رحمت للعالمین ہی پڑھ لیں، سیرت النبی پڑھ لیں شبلی نعمانی کی، یا سیرت النبی پڑھ لیں ڈاکٹر رزق اللہ مہدی کی، یا اگر پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہے تو بہت سارے معتبر علماء کے بیانات یوٹیوب پر سیریز کی شکل میں موجود ہیں، 20-22 ایپیسوڈ کی، 30 ایپیسوڈ کی شکل میں، تو اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو سن لیں۔ لیکن میں آج آپ لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کو سیرت پڑھنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انشاءاللہ 1 گھنٹے میں آپ لوگوں کو کنونس کر کے اٹھوں گا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ تو نبی کی سیرت کیوں پڑھنی ہے، اس کا پہلا جواب تو یہی ہو گیا کہ بھائی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا امتی اور نبی سے ہی واقف نہ ہو، جس نبی پر جان دینے کی ہم بات کرتے ہیں اس نبی کو ہم جانتے ہی نہ ہوں، جس نبی کی سفارش اور شفاعت ہماری سب سے بڑی امید ہے اس نبی سے واقفیت ہمارا کوئی شوق ہی نہ ہو۔ ایک ایمان والا بندہ اگر اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو یہ تو شوق بہت اونچے لیول کا ہونا چاہیے کہ میں اپنے نبی کو جانوں، اپنے نبی کو پہچانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھوں۔ تو پہلی وجہ تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس وجہ سے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا نبی کی سیرت پڑھو۔ کہاں پر اللہ نے حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، مثالی شخصیت ہے۔ بھئی کسی چیز کو آئیڈیل اور اسوہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اسوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایگزامپل، بیسٹ ایگزامپل۔ ایگزامپل کسی کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ آپ اس ایگزامپل کو فالو کریں نا۔ اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی اسوہ ہیں، اس کا مطلب تم کو اپنی زندگی اللہ کے نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنی ہے، اللہ کے نبی کے جیسا بننا ہے۔ اللہ کے نبی ہم دنیا میں بھیجے کیوں گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کا ایک مجسم نمونہ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیوں بھیجا؟ نبی کو بھیجا تاکہ امت یہ دیکھے یہ انسان ہے جیسا بننا تم سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ یہی بات ہے نا بھائی، جیسے آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، مان لیجیے آپ کرسی بناتے ہیں، تو آپ کو کسی نے آرڈر دیا تو آپ کو ایگزامپل کے طور پہ ایک کرسی دیتا ہے کہ مجھے ایسی کرسی چاہیے بنا کر کے۔ ایگزامپل اسی لیے تو دیا جاتا ہے، نمونہ اسی لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیسا انسان چاہیے؟ عبادات میں، ایمان میں، تقوی میں، اخلاص میں، توکل میں، اللہ تعالیٰ کا خوف کیسا ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید کیسی ہونی چاہیے۔ ایک مثالی انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا نہیں ہے،
کہ بس اللہ کا پیغام لایا, بندوں تک پہنچا دیا, معاملہ ختم. نہیں, رسول زمین پر اللہ رب العالمین کی مرضی کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہوتا ہے. یہ انسان ہے, اللہ کو ایسا انسان چاہیے, تم کو ایسا انسان بن کر کے دکھانا ہے, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں ایسا بن کر کے دکھانا ہے. تو جب کہہ دیا گیا نبی اسوہ ہیں, تو جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے نہیں, آپ کے اسوہ کی پیروی کیسے کریں گے آپ؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے بات میرے خیال سے. جب کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالی ہیں, بھئی ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ نبی کی جیسا بنو. کس میں؟ زندگی کے ہر معاملے میں. ہم کو نبی کے جیسا یعنی بھئی فضیلت میں تو کوئی نبی کے جیسا نہیں بن سکتا. فضیلت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے, نبی کے قریب بھی نہیں کوئی پہنچ سکتا. پر ہم کو کوشش کیا کرنی ہے؟ اپنا ظاہر, اپنا باطن, اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں, اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں رنگ لیں. تو سنت کے رنگ میں کیسے رنگیں گے اگر سیرت ہی نہیں پڑھی ہوگی آپ نے؟ تو جو سیرت پڑھے گا وہی تو سنت کو فالو کرے گا. بھائی عبادتیں کیسی کرنی ہیں؟ جیسے نبی نے کی. معاملات لوگوں سے کیسے رکھنے؟ جیسے نبی نے رکھے. اچھا, نبی کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں, اللہ کے نبی کی پرسنالٹی کے بہت سارے ایسپیکٹ ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ہر پہلو میں مثالی ہیں, اسوہ ہیں, آئیڈیل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کے امام کے لیے بھی اسوہ ہیں. ایک مسجد کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی امام بھی تھے ایک مسجد کے نا. مسجد کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی تھے. منبر پر خطیب کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی تھے. کلاس کے اندر استاذ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک فوج کا سپہ سالار کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی جیسا ہونا چاہیے. ایک عدالت کا قاضی اور جج کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کے جیسا ہونا چاہیے. اپنے بچوں کی تربیت میں ایک باپ کو کس کو رول ماڈل بنانا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی طرح اللہ کے نبی کو رول ماڈل بنانا چاہیے. شوہر اللہ کے نبی کے جیسا شوہر ہونا چاہیے. بیٹا اللہ کے نبی کے جیسا بیٹا ہونا چاہیے. زندگی کے ہر مجال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں, ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہم کو زندگی کے ہر مرحلے میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی اس معاملے میں کیسے تھے. تو بغیر سیرت پڑھے ہم کیسے اللہ کے نبی کو فالو کریں گے؟ اس کو لیے تو ہم کو سیرت پڑھنی پڑے گی نا. اللہ کے نبی عبادتیں کیسے کرتے تھے؟ سیرت پڑھنی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیب کیسے تھے؟ سیرت پڑھنی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے سپہ سالار تھے, کیسے تھے؟ سیرت پڑھنی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کے حاکم تھے, کیسے حاکم تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی لیڈر ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ایک زبردست قسم کے ڈپلومیٹ تھے. اللہ کے نبی کی ڈپلومیسی کو سیکھنے کے لیے سیرت پڑھنی پڑے گی. اللہ کے نبی باپ کیسے تھے؟ اللہ کے نبی بیٹے کیسے تھے؟ اللہ کے نبی شوہر کیسے تھے؟ اللہ کے نبی دوست کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاذ کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کیسے تھے؟ یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہیں. اور اس اسوہ کو فالو کرنے کے لیے پہلے نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی. جب تک سیرت نہیں پڑھیں گے تب تک اپنے آپ کو اس سیرت کے رنگ میں ڈھالیں گے کیسے ہم؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت باریکی کے ساتھ محفوظ کر دیا. اتنا اہتمام کیا گیا ہے اللہ کے نبی کی سیرت محفوظ کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باریک سے باریک تفصیل الحمدللہ ہم کو پتہ ہے نا. اللہ کے نبی عقیدے کیا تھے اللہ کے نبی کے ہم کو پتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کیسے کرتے تھے ایک سے ایک باریک سے باریک تفصیل ہم کو پتہ ہے. اللہ کے نبی رفع الیدین کیسے کرتے تھے, آمین کیسے کہتے تھے, دعائیں کیسے پڑھتے تھے, تشہد میں بیٹھتے کیسے تھے, سجدے کیسے کرتے تھے, رکوع کیسے کرتے تھے, ہم کو پتہ ہے الحمدللہ. معاملات میں اللہ کے نبی کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں, وہ ہم کو سب پتہ ہے ماشاءاللہ, سب سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعلیم کا انتظام کیسے کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کیسے کرتے تھے, اللہ کے نبی کی خطاب کا طریقہ کیا ہوتا تھا جب اللہ کے نبی منبر پر کھڑے ہوتے تھے, ہم کو پتہ ہے ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کیسے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے, ایک مالک کی حیثیت سے اللہ کے نبی کا کیا کردار تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بازی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور فوجی سپہ سالاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ بھی ساری حدیثوں میں درج ہے.
ساری تفصیلات ماشاءاللہ بہت باریکی سے ہم کو پتہ ہے، اور یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باریک سے باریک چیز محفوظ کر کے الحمدللہ ہم تک پہنچا دی ہے. مطلب اتنی باریکی سے نبی کی سیرت محفوظ کی گئی ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا پڑھیں گے آپ حدیث کو. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو صحابہ نے صرف اتنا نہیں نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی ہنسے، ہنسنے کی جو کیفیت ہے وہ بھی بیان کر دی کہ اللہ کے نبی ایسا ہنستے تھے. مثلاً ایک صحابی کہتے ہیں فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، اللہ کے نبی ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی کی داڑھیں دکھنے لگیں. صرف بول دیتے ہنسے تو سمجھ میں آ جاتا نا، ہنسنے کا طریقہ بھی بتا دیا کیسا تھا کہ اللہ کے نبی ایسا ہنستے تھے کہ نبی کی داڑھیں دکھ جاتی تھی. اللہ کے نبی مسکرائے تو مسکرانے کی کیفیت بیان کر دی. اللہ کے نبی نے کبھی ہاتھ اٹھایا تو صحابی نے صرف اتنا نہیں کہا اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بیان کر دی. کہا فرفع یدیہ حتی یری بیاض ابطیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی. اللہ کے نبی مسواک کرتے تھے تو مسواک کی آواز کیسے آتی تھی یہ بھی روایتوں میں بیان ہوا ہے. اللہ کے نبی سوتے تھے تو کیسے خراٹے لیتے تھے یہ بھی بات حدیثوں کے اندر بیان کر دی گئی. اتنی باریکی کے ساتھ اللہ، ایک صحابی غالباً حضرت انس ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کے سر اور داڑھی کے سفید بال گن ڈالے اتنی باریکی سے. حالانکہ یہ وہ چیزیں تھیں جن کا ڈائریکٹ ہماری دینداری سے کوئی تعلق نہیں تھا، پر صحابہ کو نبی سے ایسی محبت تھی کہ ہر چیز اللہ کے نبی کی محفوظ کر دی. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ میں نے داڑھی اور سر کے سفید بال گنے تو داڑھی اور سر میں کل ملا کر کے 17 بال سفید ہوئے تھے. آخری عمر میں اللہ کے نبی کا پورا بال اور داڑھی سفید نہیں ہوئی تھی، آخری عمر میں اللہ کے نبی کے 17 بال سفید ہوئے تھے. اللہ کے نبی کی شخصیت تو اپنی جگہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں تک کی کیفیت حدیثوں میں بیان ہو گئی. جوتیوں کی کیفیت کہ اللہ کے نبی کی جوتیاں کیسے تھیں. آپ کو حدیث کی کتابوں میں ترمذی وغیرہ میں باب ملے گا باب نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے بارے میں باب. جوتیوں پر اللہ کے نبی کے پورا چیپٹر موجود ہے. بلکہ میرے علم کے مطابق تقریباً 2 علماء نے تو اللہ کے نبی کی جوتیوں پر پوری رسالہ لکھا ہے، کتاب لکھی ہے، نبی کی جوتیوں پر کتاب لکھی ہے. ایک مصری عالم اور ایک ہندوستانی عالم ہے، 2 لوگوں نے کتاب لکھی ہے. آپ جو شمائل کی کتابیں ہیں نا، جیسے شمائل ترمذی ہے اور دوسری شمائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کی کتابیں، اس کو آپ اٹھائیں گے تو آپ کو 8-10 حدیثیں ملتی ہیں نبی کی جوتیوں کے بارے میں. اللہ کے نبی کی جوتیاں، مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں گائے کے چمڑے سے بنی تھیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ملسنہ تھیں. ملسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے کا جو شیپ تھا نا وہ گول تھا، لسان سے بنا ہے ملسنہ، تو جیسے زبان گول ہوتی ہے نا تو آگے جوتی کا شیپ جو ہے نا وہ گول تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں محسرہ تھیں. محسرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بیچ سے اللہ کے نبی کی جوتیاں پتلی تھیں، آگے سے چوڑی تھیں، پیچھے سے چوڑی تھیں اور بیچ سے پتلی تھیں. بلکہ بعض سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ آگے سے 7 انگلی کی تھیں، پیچھے سے 6 انگلی کی تھیں اور بیچ سے اللہ کے نبی کی جوتی 5 انگلی کے برابر چوڑی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں 2 تہوں کی تھیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کان نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو قبالان، اللہ کے نبی کی جوتیوں کی 2 فیتے تھے. 2 فیتے یعنی اللہ کے نبی یہاں سے وہ فیتے لے کر کے اور پیچھے کی طرف باندھ دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں پیچھے کی طرف ابھار تھا تاکہ پیر جو ہے وہ باہر نہ نکلیں. جوتیوں کے بارے میں کم سے کم 10-12 حدیثیں اللہ کے نبی کی. ہم اللہ کے نبی کی جوتیوں کو اتنی باریکی سے جانتے ہیں. پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک شخصیت ایسی نہیں ہے جس کی سیرت کو اتنے اہتمام سے محفوظ کیا گیا ہو جتنے اہتمام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ریکارڈ پہ رکھا گیا ہے. نبی کی سیرت تو اپنی جگہ پر، نبی کی سیرت روایت کرنے والے راویوں کی بھی سیرت محفوظ ہے. یعنی پورا جو ہمارے پاس علوم حدیث کی ایک سائنس ہے، یہ سائنس پیدا ہی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے، جس میں تقریباً 3 لاکھ راویوں کی روایتیں میں ان کی اپنی سیرت محفوظ کی گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ریکارڈ کیا ہے. تو ان میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کب پیدا ہوا، کب مرا، کس سے تعلیم حاصل کی، کس کو پڑھایا، کون کس عمر میں اس کا حافظہ مضبوط تھا، کس کا حافظہ کمزور تھا، کس کی کتابیں جل گئی، کون پاگل ہو گیا، ساری تفصیلات راویوں کی بھی ریکارڈ میں آ گئی. کہ نبی کی کوئی بات اگر کسی نے روایت کر دی
تو اس روایت کرنے والے راوی کی زندگی بھی محفوظ کر دی گئی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی بھی طرح کے اختلاط سے، ملاوٹ سے بچایا جا سکے۔ یہ خود اللہ کے نبی کو دیے گئے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں اکیلے اللہ کے نبی تو نہیں ہے جو کسی مذہب کا بڑا پیشوا اور مذہبی ہستی، اور بھی تو دنیا میں بڑے بڑے مذہبی رہنما گزرے ہیں نا، گوتم بدھ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، الگ الگ مذاہب کے الگ الگ مذہبی رہنما ہیں۔ کیا پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے وہ اہتمام ہوا جو اہتمام اللہ کے نبی کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے ہوا؟ کہ لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی، اور ہر زمانے میں آپ محدثین کی سیرتیں اٹھا کر کے پڑھے، شادیاں تک نہیں کی، ساری زندگی بس اللہ کے نبی کی سیرت کو محفوظ کرنے اور محفوظ رکھنے میں لگا دی۔ کیوں لگائی بھائی؟ تاکہ کتابوں میں پڑھی دھول بھاگتی رہے، تاکہ ہم اس کو پڑھیں نا، اسی لیے تو تاکہ امت کے سامنے اللہ کے نبی کی سیرت رہے، کیونکہ اس سیرت کو پڑھے بغیر ہم اللہ کے نبی کی سنت کو فالو نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کے کپڑوں کے بارے میں آپ کو تفصیلات مل جاتی ہے، اللہ کے نبی کپڑے کیسے پہنتے تھے، اللہ کے نبی سرما کیسے لگاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کیسے پہنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال کیسے رکھتے تھے، ایک ایک کیفیت اللہ کے نبی کی بیان کی گئی ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھا، دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی جن کی پبلک لائف ہم کو پتہ ہوتی ہے، پبلک میں اب ڈیجیٹل دور ہے تو جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کی پبلک لائف سب کے سامنے ہوتی ہے نا، گوسپس کا موضوع ہوتی ہے، پر گھر میں وہ کیسے ہیں یہ کسی کو نہیں پتہ ہے، پرائیویٹ لائف ان کی پرائیویسی ہوتی ہے، گھر میں وہ کیسے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، یہ تو ہم کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی اللہ تعالیٰ نے پبلک لائف تو محفوظ کی، اللہ کے نبی کی پرائیویٹ لائف بھی محفوظ کر دی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہماری پبلک لائف میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، اللہ کے نبی اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی تو ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ گھر کے اندر بھی اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو باقاعدہ ایکسیپشن دیا، ان کو استثناء دیا۔ دوسری عورتوں کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ بھائی شوہر کے ساتھ جو تمہارے تنہائی کے لمحات ہوتے ہیں اس کو باہر نہیں بیان کر سکتی ہو، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنی گھر کی لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے گھر کے اندر بیوی کے ساتھ جو بہت پرائیویٹ موومنٹ ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی امت کے سامنے بیان کر دی، اپنی پرائیویسی کو قربان کر کے بیان کر دی۔ ہمارے ہاں منکرین حدیث کا ایک طبقہ اس حکمت کو سمجھ نہیں پاتا اور وہ بولتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، حضرت عائشہ ایسی بات کیسے بول سکتی ہیں، یہ تو حیا کے خلاف ہے، حضرت صفیہ یہ بات کیسے بول سکتی ہیں، یہ تو کسی بھی عورت کی حیا کے خلاف ہے۔ بھائی حیا کے خلاف ہے، پر وہ عورتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دیا تھا، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم کو ایکسیپشن حاصل ہے، تم نبی کی بیویاں ہو، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ازواج مطہرات نے اپنی پرائیویسی قربان کر کے بہت پرائیویٹ جو اللہ کے نبی کے ساتھ لمحات تھے وہ بھی شیئر کر دیے، اور اس کی ضرورت تھی، امت کو اس کی بھی ضرورت تھی۔ مطلب دیکھیے آپ، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی اور اللہ کے نبی میرے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھاتے، اور میں ایک ہڈی سے گوشت چبا کر کے رکھتی تو اللہ کے نبی ہڈی کو گھما کے جہاں سے میں نے گوشت کاٹا ہوتا تھا میرے ہونٹ رکھنے کی جگہ پر گوشت ہونٹ رکھ کر کے گوشت کھاتے، اور میں کسی برتن سے کچھ پینے والی چیز پیتی، شوربہ پیتی اور رکھ دیتی تو اللہ کے نبی گھما کر کے جہاں سے میں نے ہونٹ لگا کر کے پیا ہوتا وہیں سے پیتے۔ اب حضرت عائشہ یہ بیان کر رہی ہیں، صحابہ کرام کے سامنے بیان کر رہی ہیں، کیوں بیان کر رہی ہیں؟ کہ پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو ایک اللہ کے نبی کی رومانٹک لائف تھی وہ شوہروں کو پتہ چلے۔ ایک زمانے تک کے مذہبی لوگوں کے بارے میں نظریہ یہ ہو گیا کہ بھئی بیوی سے دور رہو کر اللہ سے قریب ہونا ہے، تو مذہبی لوگوں کے مذہب کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں رومانس کا خاتمہ۔ شریعت ہم کو یہ بتا رہی ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رومانٹک تھے اپنی بیوی کے ساتھ، یہ محبت کا اظہار تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کو، اور خاص طور پہ حیض کی حالت میں ہوتی، پیریڈز چل رہے ہوتے حضرت عائشہ کے،
تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی پیریڈز میں بس ایک چیز ہے جو عورت سے نہیں کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم بستری، باقی سب حلال ہے. اور اس کی ضرورت تھی کیونکہ یہودیوں کے یہاں باقاعدہ یہ معاملہ تھا کہ جب عورت حالت حیض میں ہوتی تو اس کو گھر سے باہر نکل کر کے ایک دوسرے کمرے میں بند کر دیتے، اور جب تک حیض سے پاک نہیں ہوتی اس کو اسی کمرے میں بند رکھتے. یہودیوں کو آپ جانے دیں، آج بھی ہندو سماج میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں، اگر عورت پیریڈز میں ہے تو اس کو کچن میں نہیں آنے دیتے، ہاں، اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے. یہ جو کیلاش کے بعض علاقے ہیں گجرات اور پاکستان کی سرحد پہ، وہاں تو باقاعدہ گاؤں کے اندر ایک الگ علاقہ گھر ہوتا ہے، حیض کی حالت میں عورتوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں، وہ عام گھروں میں نہیں رہ سکتی ہیں. یہ 21ویں صدی کا قصہ ہے. ہمارے نبی 1400 سال پہلے بتا کے گئے کہ حالت حیض میں عورت کے ہاتھ کا کھانا کھانا تو بڑی بات، مطلب دور کی بات ہے. نبی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے برتن میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اور اس نے جہاں سے ہونٹ سے گوشت لگا کر کے کاٹا ہے وہیں سے کاٹ بھی سکتے ہیں. یہ یہودیوں کی مخالفت میں اور یہودیوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی کا یہ رویہ تھا. بلکہ اور بھی تفصیلات حدیث کے اندر آتی ہے کہ سوائے ہم بستری کے اللہ کے نبی کہتے تھے عائشہ سے کہ اپنا ازار باندھو، اور اللہ کے نبی سے ہم صرف وہ ہم بستری نہیں کرتے تھے جس سے انسان ناپاک ہو جائے، باقی سارا اس طرح کا جسمانی تعلق اور مباشرت ہوتی تھی. تو اتنے پرائیویٹ معاملات کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ چلے. یہ ساری باتیں جو گھر کے اندر کی ہیں ازواج مطہرات نے کیوں بیان کر دی امت کے سامنے؟ کیونکہ امت کو ان چیزوں کو فالو کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیسے کریں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. دو جواب ہو گیا. پہلا کیا؟ ہم کیونکہ امتی ہیں تو نبی کی سیرت پڑھنی. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی کی سیرت پڑھنے کا، کیونکہ جب تک نبی کی سیرت نہیں پڑھیں گے نبی کی سنت کو فالو نہیں کر سکتے. ہم کو اپنی زندگی کی ہر مرحلے میں نبی کے جیسا بننا ہے، عبادتوں میں نبی کی عبادتیں بننا ہے، ظاہر ہمارا نبی کی طرح ہونا چاہیے، باطن ہمارا نبی کی طرح ہونا چاہیے. ہمارے گھر میں بیویاں ہیں تو ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا نبی اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے. میرا ایک الحمدللہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا موضوع میرے خیال سے یوٹیوب پر موجود ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی کیسے تھے. تقریباً 1.5 گھنٹے کا بیان ہے وہ، اور وہی مکمل نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایز اے ہسبینڈ اللہ کے نبی کی زندگی سیرت میں بیان ہوئی ہے پوری. ایک موضوع انشاءاللہ عنقریب آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاذ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر کیسے تھے. جو لوگ اسکول چلاتے ہیں ان کو خاص طور پہ نبی کی سیرت کو اس پہلو سے پڑھنا اور پڑھانا چاہیے کہ ایک استاذ ہونے کی حیثیت سے ہم کو نبی کی سیرت میں کیا ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی قائد کی حیثیت سے، جو لوگ کسی تنظیم کی قیادت کر رہے ہیں، کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، ان کو اس ایسپیکٹ سے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر کیسے تھے، ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی کا اسوہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لیے کیا ہے. بہت ساری اللہ کے نبی کی سیرت کے الگ الگ پہلو، اس پہ علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی. ایک بہت اچھی کتاب ہے سیرت، کیا نام ہے اس کا، خطبات مدراس، خطبات مدراس، سید سلمان ندوی رحمہ اللہ کی. سید سلیمان ندوی ان کو مدراس یعنی ابھی جو چنئی ہے، پرانا جو مدراس تھا، تو مدراس کے ایک کالج میں ان کو یہ جو توسیع لیکچرز ہوتے ہیں، اور توسیع لیکچر کے لیے ان کو دعوت دی گئی، تو انہوں نے 10 سے 12 لیکچر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دی. بڑی پیاری کتاب ہے نبی کی سیرت پر. وہ نبی کی سیرت پر کوئی کتاب اگر پڑھنی ہو اور نبی کی عظمت کو سمجھنا ہو تو آپ خطبات مدراس پڑھیے. بہت انہوں نے الگ الگ مستشرقین کے اقوال بھی جمع کیے انہوں نے، کیونکہ سید سلمان ندوی ان لوگوں میں سے تھے جو سیرت کے بہت ماہر تھے. شبلی نعمانی کے بعد سیرت النبی کی باقی 6 جلدیں انہوں نے ہی لکھی ہیں، تو سیرت کا ان کا مطالعہ بڑا گہرا تھا. مختصر سی کتاب ہے، بہت وہ نہیں، میرے خیال سے ایک رات میں آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو 1-2 گھنٹے میں بھی PDF موجود آپ کو مل جائے گا، آپ پڑھ لیں گے. دارالسلام ریاض سے شائع ہوئی ہے، لیکن دارالسلام ریاض سے جو کتاب شائع ہوئی ہے اس کو شاید انہوں نے کسی اور نام سے شائع کیا ہے، غالباً سیرت کا پیغام نوجوانوں کے نام اس کچھ نام سے شائع کیا ہے انہوں نے. تو بڑی پیاری کتاب ہے وہ، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی کی سیرت میں ڈائیورسٹی کتنی ہے، تنوع کتنا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں پڑھنی ہے؟ تیسری وجہ اللہ کے نبی کی سیرت اس لیے پڑھنی ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ جو بندے کے ایمان میں اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہے وہ اللہ کے نبی کی سیرت. آپ کو اپنا ایمان بڑھانا ہے, آپ کو کبھی لگ رہا ہے کہ ایمان دل میں کم ہو گیا, کیونکہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے نا, ایمان کا لیول گھٹتا بڑھتا ہے, تو ہم کو کوشش کر کے اپنے ایمان کے لیول کو اوپر بڑھانا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں میں ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے, ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب, تمہارے دلوں میں ایمان ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم, تو اللہ سے دعائیں کیا کرا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو رینیو کرے. اگر ایمان کو رینیو کرنا ہے, ایمان کے لیول کو بڑھانا ہے, تو ایمان کے لیول کو بڑھانے والی قرآن کے بعد سب سے مؤثر چیز ہے اللہ کے نبی کی سیرت. بلکہ آپ پوری تاریخ میں اسلام کے دیکھیں گے, قرآن کے بعد لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا سبب بننے والی سب سے بڑی چیز کیا بنی ہے؟ نبی کی سیرت. اسلام قبول کرنے والوں کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر جس چیز نے کیا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے, وہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتدائی دور ہے, اور پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لانے والے, اس وقت تو ظاہر سی بات ہے قرآن بہت زیادہ نہیں نازل ہوا تھا, اس وقت جو چیز لوگوں کو ایمان لانے کے لیے موٹیویٹ کر رہی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی کا کردار. حضرت خدیجہ نے کیا دیکھ کر کے اسلام قبول کیا؟ اللہ کے نبی کا کردار. حضرت ابوبکر کے سامنے کیا تھا؟ اس وقت تو قرآن کی بہت زیادہ آیتیں نازل ہی نہیں ہوئی تھی. حضرت ابو بکر نے کیا چیز دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی جیسے سنی فوراً کہہ دیا کہ یہ نبی برحق ہے؟ کیا چیز تھی ان کے سامنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. حضرت علی گھر کے آدمی, حضرت زید بن حارثہ گھر کے آدمی, یہ جو قریبی اللہ کے نبی کے تھے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے لوگ کون تھے؟ جو خود اللہ کے نبی کے قریبی تھے. کسی انگریز نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کا ہیرو نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی اپنے گھر والوں کا ہیرو نہیں ہوتا. باہر کے لوگ اس کو بڑا عظیم مان لیں گے, گھر والے اس کو عظیم نہیں مانتے. گھر والوں کی نظر میں وہ گھر کا ایک عام فرد ہوتا ہے, خاص طور پہ بیوی. بھائی آپ کچھ بن جائیں, بیوی کی نظر میں آپ شوہر ہی ہیں, وہ اور کچھ نہیں مانتی. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے آج رات جو ہے وہ ایک ولی اللہ کو دیکھا کہ وہ آسمان میں اڑ رہے ہیں. تو وہ ولی اللہ نے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا. تو بیوی نے کہا تبھی تو میں کہوں اتنا ٹیڑھا اچھا آڑا ترچھا کیوں اڑ رہے ہو. بیوی کسی کو عظیم نہیں مانتی. آدمی اپنے گھر والوں کا ہیرو نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اللہ کے نبی کے گھر والے ایمان لے کر کے آئے. اللہ کے نبی کی عظمت کو سب سے پہلے اللہ کے نبی گھر والوں نے تسلیم کیا. حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کی بیوی, حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کے قریبی ساتھی, زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں منہ بولے بیٹے, ہے نا. زید بن حارثہ وہ دور تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود لیا تھا, وہ منہ بولے بیٹے تھے. حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والے. حضرت علی کو اللہ کے نبی نے بچپن میں ہی گود لے لیا تھا, کیونکہ حضرت ابو طالب بہت غریب تھے, تو حضرت عباس حضرت علی نے ایک ایک بچے کو گود لے لیا تھا. تو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے بچپن میں گود لے لیا تھا, وہ اللہ کے نبی گھر میں پرورش پاتے. یعنی اللہ کے نبی کے اپنا کنبہ قبیلہ اللہ کے قریبی افراد نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا. یہ اللہ کے نبی کی عظمت کا ایک پہلو ہے. اور یہ جو لوگ ایمان لا رہے تھے, گھر کے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت عثمان ایمان لے کر کے آئے. یعنی قریبی لوگوں میں سے سب سے پہلے جو لوگ اللہ کے نبی کے اپنے سرکل کے باہر کے جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, اس میں سے کون ہے؟ یہ حضرت عثمان کی عظمت ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. تو یہ جو نئے نئے ایمان لا رہے تھے بالکل شروعات میں, ان کو کون سی چیز متاثر کر رہی تھی؟ قرآن تو اس وقت تک بہت زیادہ نہیں نازل ہوا تھا, اللہ کے نبی کی سیرت متاثر کر رہی تھی. ان کے ایمان کا سبب اللہ کے نبی کا کردار بنا. ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تھی, امانت تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا جو خلوص تھا وہ متاثر ہو کر کے اسے اسلام قبول کرتے. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان دعوت کے لیے کھڑے ہوئے, صفا کی پہاڑی پر لوگوں کو جمع کیا اور ان کو دین کی طرف دعوت دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہیں پیش کیا وہاں پر. کیا پیش کیا؟
کیا پیش کیا؟ اپنی سیرت پیش کی، ہے نا. جب اللہ کے نبی صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور سارے لوگوں کو جمع کیا تو قرآن نہیں پڑھا وہاں پہ. اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کے دعوے کی صداقت کے لیے دلیل میں اپنی سیرت پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج کھڑی ہوئی ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کے بارے میں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، آپ کی صداقت و امانت پر ہم کو یقین ہے تو ہم آپ کی صداقت و امانت کی بنیاد پر آپ کی بات کی تصدیق کریں گے. یہ نبی کی سیرت تھی جو اللہ کے نبی نے اپنے دعوے نبوت کی صداقت کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کی. وہاں اللہ کے نبی نے قرآن نہیں پڑھا، اپنی سیرت پیش کی. اس لیے بعض علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو اس وقت ہوئی جب اللہ کے نبی کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے دعوت کا کام 40 سال کا ہونے سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا. کیسے؟ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے. 40 سال بعد کی جو محنت ہے نا، اس محنت کے پیچھے بنیاد کیا تھی؟ شروع کے 40 سال اللہ کے نبی کی زندگی کے، اسی کو بیس بنا کر کے تو اللہ کے نبی نے دعوت کے کام کو آگے بڑھایا. قرآن مجید تو اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے کی زندگی کو بھی بطور دلیل کے پیش کرتا ہے نا. لقد کیسے لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے ایک لمبی عمر تمہارے درمیان گزاری ہے. یہ جو 40 سال سے پہلے کی عمر ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی مول نہیں ہے. یہی عمر اور اس میں اللہ کے نبی کی کردار کا جو نکھار تھا، صداقت و امانت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھر کر کے نمایاں ہو کے لوگوں کے سامنے آئی، وہی صداقت و امانت کو بنیاد بنا کر کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو آگے بڑھایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ لوگوں کے ایمان کا سبب بنی ہے. جو کافر ہے اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ بنتی ہے، وجہ ملتی ہے، بہت سارے اسباب ملتے ہیں نبی کی سیرت میں. اس لیے امام ابن حزم نے کہا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی کی سیرت کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں دیا گیا ہوتا تو اللہ کے نبی کی نبوت کے لیے صرف اللہ کے نبی کی سیرت ایک کافی معجزہ ہے. آپ نے قرآن نہیں بھی پڑھا ہو، صرف نبی کی سیرت پڑھی ہو، آپ نبی کی سیرت پڑھ کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا گیا رسول ہے. نبی کی سیرت نبی کو دیا گیا معجزہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نبی کو اور کوئی معجزہ نہیں دیا ہوتا، سیرت ایک کافی معجزہ تھا اللہ کے نبی کی رسالت کو سمجھنے کے لیے. اس لیے جہاں آپ کو ایمان کی قلت محسوس ہونا، آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیے. واللہ جیسے ایمان کی ایک علامت ہوتی ہے نا، بعض صحابہ نے کہا کہ میں نے قرآن مجید سنا، سورہ طور کی، غالباً جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور کی وہ آیتیں سنی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کہ یہ کیا ان کو اللہ کیا بغیر خالق کے یہ پیدا ہو گئے ہیں، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، یہ خود خالق ہیں، یا پھر یہ کہ انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. تو حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں جب یہ آیت میں نے سنی کاد القلب ان یطیر، ایسا لگتا تھا میرا دل سینے سے اڑ جائے گا. این یہ کیفیت جو ہے نا جس کو انہوں نے کاد القلب ان یطیر سے بیان کیا کہ دل جیسے سینے سے اڑ جائے گا، دل اڑ جائے گا، ایمان کی حالت ہوتی ہے. آپ سیرت پڑھتے ہیں تو وہی کیفیت ہوتی ہے بالکل. جب آپ سیرت پڑھتے ہیں، خاص طور پہ کسی اچھے مصنف نے اگر لکھی ہو، جیسے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، آپ الرحیق المختوم اگر پڑھتے ہوئے 10 بار اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے نا تو آپ کو اپنے ایمان کی اور اپنے دل کی سختی کی فکر کرنی چاہیے. بدر کے واقعات پڑھتے ہوئے، طائف کا واقعہ پڑھتے ہوئے، ہجرت کے مصائب پڑھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ جو زیادتیاں ہوئی تھی وہ پڑھتے ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، ہر اللہ کے نبی کے موقف کو پڑھتے ہوئے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. بالکل وہی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جیسے لگتا ہے دل اڑ جائے گا. کاد القلب ان یطیر. تو نبی کی سیرت دل کو نرم کرتی ہے، ایمان کو بڑھاتی ہے. بلکہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں نا، ایک بہت بڑا فتنہ جس کا ہم کو سامنا ہے اس وقت، وہی ارتداد کا فتنہ. بہت بڑی تعداد میں
مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. ان کے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے ایک بہت مؤثر اقدام کیا ہے؟ بچوں کو سیرت پڑھاؤ. سیرت پڑھتے ہیں ہم نا، سیرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے. اپنے ایمان کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کی سیرت پڑھانا چاہیے. اپنے بچوں کی ایمان کی سیکیورٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کی سیرت پڑھانی چاہیے. آپ نبی کی سیرت پڑھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے دلوں میں نبی کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور نبی کی محبت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے گی مستقبل میں. سیرت اتنی پاورفل چیز ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو خود بھی سیرت پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی سیرت پڑھائیے. ہاں، ہمارے یہاں دینی تعلیم کے نام پر تصور یہ بن گیا ہے کہ بچے کو قرآن پڑھانا سکھا دیں، بس قرآن پڑھنا آ جائے اس کو. الف با تا سا سے شروع کرتے ہیں، زیر زبر پڑھاتے ہیں، پہلے ہجے کر کے پڑھاتے ہیں، پھر روانی سے پڑھاتے ہیں. ایک مرتبہ بچے نے قرآن پڑھ کر کے ختم کر لیا، ہم کو لگتا ہے اب ختم ہو گیا، بس بچے کی تعلیم مکمل. قرآن ایک مرتبہ ختم کر دیا، دینی تعلیم مکمل ہو گئی. نہیں بھائی، دینی تعلیم میں قرآن تو بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے. اللہ کے نبی ہم کے صحابی فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا. ہم نے اللہ کے نبی سے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا، تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا. جب قرآن سیکھنے کے بعد ایمان سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا. تو ان کو 3 چیزیں بچوں کی نصاب میں لازم ہونی چاہیے: عقیدہ، سیرت اور قرآن. عقیدہ پڑھائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو معلومات حاصل ہو، سیرت پڑھائیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلومات حاصل ہو، اور قرآن پڑھائیے کیونکہ قرآن تو ظاہر سی بات ہے دین کی بنیاد ہے. تو یہ 3 چیزیں تو لازماً شامل کرنی چاہیے ہمارے نصاب میں. جب آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ مکتب قائم کریں گے تو یہ تینوں چیزیں آپ رکھیں گے. شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، ان کی کتابیں سیرت پہ اور دوسری چیزوں پہ مختصر انہوں نے بچوں کے لیے سوال و جواب کی شکل میں لکھی ہیں، اور بہت اچھی کتابیں ماشاءاللہ وہ. تو سیرت پڑھائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں کو. سیرت ہم کو اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ سیرت جو ہے وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے. سیرت پڑھنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ سیرت پڑھنا ہے کیونکہ سیرت پڑھنے والا اس کا عقیدہ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خراب نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ وہ غلو کا شکار ہوتا ہے نہ تفرید کا شکار ہوتا ہے. ٹائم کتنا ہے عشاء کا؟ کب تک بولنا ہے؟ 9 بجے ہے نا، تو 9 بجے تک بول سکتے ہیں نا. سیرت پڑھنے والا نبی کے بارے میں اس کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدے کی خرابی کیا ہوتی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے برتر مقام پر اللہ تعالیٰ کے مقام تک لے کے چلا جاتا ہے. اس کو غلو بولتے ہیں نا. غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کو ان کے مقام سے اوپر کر دینا. اور کبھی سیرت پڑھنے والے سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، نبی کو ان کے مقام سے گرا دیتا ہے. کبھی ان کے مقام سے برتر مقام دے کر کے اللہ کے مقام تک پہنچا دیتا ہے. یہ بھی منع ہے نا. نبی کو ان کے مقام سے برتر مقام دینے سے خود نبی نے منع فرمایا. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری فضیلتوں کے باوجود ہیں تو نبی ہی، اللہ تو نہیں ہو گئے، خدا تو نہیں ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے اختیارات تو ان کے ہاتھ میں نہیں آ گئے، اللہ تعالیٰ کی صفتیں تو ان کو نہیں مل گئی. نبی کو نبی ماننا ہے نا، اللہ نہیں ماننا ہے. جب بندہ نبی کی سیرت پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نبی کا مقام ہے، اس مقام سے زیادہ نبی کو بلند نہیں کرنا ہے. بہت بڑا مقام ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ کے برابر نہیں نبی ہے نا. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اللہ نے فرمایا مجھے ویسا مت بڑھانا چڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھا چڑھا دیا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. اللہ کے برابر مجھے مت کر دینا، میری عبادت نہیں کرنے لگنا. لا تتخذوا قبری وثنا يعبد، میری قبر کو بت بنا کر کے اس کی پوجا مت شروع کر دینا. یہ غلو ہے. جب بندہ نبی کی سیرت پڑھتا ہے نا تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کا فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے.
اور کون سا مقام ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی کو نہیں لے جانا ہے. وہ مقام بہت بلند ہے, بلندی مقام بہت اونچی ہے, لیکن بہرحال ایک حد ہے, اس بلندی کی بہرحال ایک حد ہے. اس حد سے آگے اللہ کے نبی کو نہیں لے جانا ہے, ان کو اللہ کے برابر نہیں قرار دینا ہے. جب بندہ سیرت پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ابدیت کا مقام کیا ہے. وہ جب غزوہ بدر پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں تھے, ہے نا. نبی اگر عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے پوری تیاری کر کے نکلتے کہ 1000 فوج کا مقابلہ کرنا ہے. یہ 1000 کے مقابلے میں 313 مسلمان صرف بدر میں کیوں تھے؟ کیونکہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ 1000 کی فوج کا مقابلہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ارادے سے نکلے تھے کہ ابو سفیان شام کی طرف ایک قافلہ لے کر کے گئے ہیں, 40 لوگ اس کے نگہباں ہیں, وہ تجارتی قافلہ ہے, اس تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا ہے. اللہ کے نبی اس پلاننگ سے نکلے تھے. وہ تو اتفاق ایسا ہوا کہ ابو سفیان بچ کر کے نکل گئے اور مکہ سے 1000 کی فوج الگ سے آ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ان سے ہو گیا. اگر کہ عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 فوج کے حساب سے تیاری کر کے نکلتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 اندازوں کو وہاں تعینات نہیں کرتے جن کے اس مقام سے ہٹ جانے کی وجہ سے ہاتھ میں آئی ہوئی جیت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی. احد کی جنگ آپ نے پڑھی ہوگی نا. جنگ شروعات میں مسلمانوں کے حق میں تھی اور مسلمان لڑتے لڑتے بالکل آخری حد تک پہنچ چکے تھے, مشرکین پیچھے بھاگ گئے تھے. جب مسلمان جنگ جیتنے لگے تو کچھ تیر انداز جن کو اللہ کے نبی نے جبل رومات پہ طے کیا تھا, انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو جیت رہے مسلمان, تو اپنی جگہ سے ہٹ گئے. تیر اندازوں کی اس غلطی کی وجہ سے خالد بن ولید نے پلٹ کر کے پیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمان چکی کے 2 باٹوں کے بیچ میں پھنس گئے اور شدید نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا. تو جو جنگ احد پڑھے گا وہ نبی کو عالم الغیب بول سکتا ہے. جس نے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی ہوگی وہ سیرت پڑھنے کے بعد یہ جان جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے, اللہ کے نبی بشر تھے. اپنی ساری عظمتوں کے باوجود اللہ کے نبی انسان تھے, اللہ کے نبی عبد تھے, اللہ کے نبی خدا نہیں تھے. احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا, ایک طرف سے کسی نے پتھر مارا, گال زخمی ہو گیا, ایک طرف سے آ کر کے تیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے ایک طرف جو اللہ کے نبی کا ہیلمٹ تھا اس کی زنجیریں جا کر کے اللہ کے نبی کے دانتوں میں آ کر کے چبھ گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد کے مارے کرا اٹھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے رسول کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والی ہے. اللہ کے نبی ناراض تھے, غمگین تھے, پر اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء. اللہ کے نبی اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں حاصل ہے, یہ آپ کا میدان نہیں ہے, ہاں یہ آپ کا بزنس نہیں ہے کہ ہدایت کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی, اللہ کا کام ہے. فرق اللہ کے نبی کی ابدیت کا اظہار ہوتا ہے جب ہم نبی کی سیرت پڑھتے ہیں. کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے قبیلے سے دور قبیلے سے آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ازل اور قارا کا قبیلہ بڑا مشہور قبیلہ تھا. کہا ہم نے اسلام قبول کر لیا اور ہم کو کچھ علماء اور قراء اور حفاظ دیجئے جو ہمارے قبیلے میں جا کر کے لوگوں کو دین سکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے 70 لوگوں کو دے دیا کہ جاؤ ان کو لے کر کے اور یہ تمہارے قبیلے کے لوگوں کو دین سکھائیں گے. وہ جھوٹے تھے, راستے میں انہوں نے گھیر کر کے ان سارے صحابہ کو قتل کر دیا. کتنا بڑا غم کا موقع تھا اللہ کے نبی کے لیے. اتنی تکلیف ہوئی اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مہینے تک مسلسل قنوت نازلہ میں ان پر بد دعا کرتے رہے. عالم الغیب ہوتے تو اپنے صحابہ کو ذبح ہونے کے لیے تھوڑی بھیج دیتے. تو جب بندہ نبی کی سیرت پڑھتا ہے نا تو اس کو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, نور نہیں تھے, اللہ کے نبی بشر تھے, اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی الوہی اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں مل گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے ہوں. اپنی ساری عظمتوں کے باوجود اللہ کے نبی بہرحال اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. اچھا, بعض لبرل قسم کے لوگوں کے ہاں سیرت کے معاملے میں ایک عقیدی خرابی کیا جاتی ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایک سیاسی لیڈر, محض ایک سیاسی لیڈر اور ایک پولیٹیکل فیگر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا تھے, بس اللہ کے نبی ایک سیاسی لیڈر تھے.
ایک پولیٹیکل فگر تھے، جیسے گاندھی جی تھے، جیسے چے گویرا تھا، جیسے جو ہے وہ نیلسن منڈیلا تھا، ویسے گویا کہ اللہ کے نبی بس ایک سیاسی لیڈر تھے. بلا شبہ اللہ کے نبی ایک سیاسی لیڈر تھے، پر اللہ کے نبی محض ایک سیاسی لیڈر نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. آپ کی شخصیت کا ایک ڈیوائن ایسپیکٹ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک اسپریچول پہلو بھی ہے، اور وہ اسپریچول پہلو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن تھا. آسمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر خبریں نازل کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رہنمائی مل رہی تھی وہ صرف اللہ کے نبی کی ذہانت اور حکمت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ آسمان سے فرشتہ وحی لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا تھا. یہ جو اللہ کے نبی کی سیرت کا پہلو ہے نا، ہمارے یہاں ایک لبرل قسم کا طبقہ ہے جو اس کو ہٹا کر کے بس اللہ کے نبی کو ایک پولیٹیکل فگر اور ایک سیاسی لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں، اللہ کے نبی صرف ایک سیاسی لیڈر نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا کامیابی تھی، اس کامیابی کے پیچھے بلا شبہ اللہ کے نبی کی حکمت اور ذہانت ہے. پر اس حکمت اور ذہانت کے ساتھ زیادہ اہم ترین چیز کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کا تعاون، اللہ تعالیٰ کی نصرت. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کی ہے، آپ کی تائید کی ہے، تو آپ کامیاب ہوئے. بدر کے موقع پہ معجزات ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. احد کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، خندق کے موقع پر کتنے سارے واقعات ہیں. فتح مکہ سے پہلے حاتب ابن ابی بلتہ نے خط لکھا. کیسے اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ ایک بوڑھی عورت خط لے کر کے جا رہی ہے، کوئی لونڈی ہے وہ خط لے کر کے مکہ میں جا رہی ہے؟ وہی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہی کے ذریعے سے پتا چلا کہ ایک عورت خط لے کر کے جا رہی ہے، اور اس میں اللہ کے نبی کا راز فاش کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی فتح مکہ کے لیے نکلنے والے فوج لے کر کے. حضرت زبیر اور حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور عورت کی نشاندہی کی، مقام تک بتایا کہ فلاں مقام پر ملے گی. اس مقام پہ جا کر کے اس عورت کو حضرت علی نے، حضرت زبیر نے پکڑا اور اس سے کہا کہ تمہارے پاس خط ہے. اس کا سامان چیک کیا، خط نہیں ملا. انہوں نے کہا نہ اللہ کے رسول جھوٹ کہہ رہے ہیں نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو خط تو تمہارے پاس موجود ہے، یا تو خود سے دے دو یا تو ہم چیک کریں گے پھر تمہارا جسم. تو پھر اس نے کہا اچھا چہرہ پھیرو، اور چہرہ پھیرا تو اپنے بال سے خط نکال کر کے دیا. یہ کیا تھا؟ یہ وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو پتا چلا نا. اللہ کے نبی کی کامیابی کے پیچھے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا تعاون تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیبی طاقت سے سپورٹ مل رہا تھا، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے. اس اسپیکٹ کو جو ہمارے یہاں منکرین حدیث کا ایک طبقہ ہے نا، وہ نظر انداز کرتا ہے، صرف ایک پولیٹیکل فگر بنا کے اللہ کے نبی کو پیش کرتا ہے. تو ہم کو سیرت سے اللہ کے نبی کے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کریں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مقام سے بلند کر کے اللہ کے برابر کر دیں. جو صحیح مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہیے، جو دینا چاہیے ہم کو، وہ نبی کی سیرت پڑھ کر کے ہم کو سمجھ میں آتا ہے. تو اس لیے بھی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی کی سیرت ہم کو اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تب ہم کو قرآن سمجھ میں آتا ہے. پانی ہوگا تو دیجیے گا. اللہ کے نبی کی اصل میں قرآن کیا ہے؟ قرآن تورات کی طرح ایک بارگی میں تو نازل نہیں ہوا کہ ایک کتاب تھی اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ نازل کر کے نبی کو دے دی. قرآن منجمن نازل ہوا ہے، وقفے وقفے سے نازل ہوا ہے. اور قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی وہ ایسے ہی کسی بھی موقع پر کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں نازل ہو گئی، بلکہ موقعوں کی مناسبتوں سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ہے نا. جن مناسبتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شان نزول، سبب نزول. الحمدللہ. تو قرآن کی ان موقعوں کو، جن موقعوں کی مناسبتوں سے قرآن نازل ہوا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آیتوں کا شان نزول. اور یہ جو شان نزول ہے یہ کیا ہے؟ یہ نبی کی سیرت ہے. اور بغیر شان نزول کو سمجھے ہوئے، بغیر سبب نزول کو سمجھے ہوئے آپ کو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس کا مطلب قرآن سمجھنا ہے تو قرآن سمجھنے کے لیے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کی سیرت سمجھنی پڑے گی. سیرت کو پڑھے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. بارک اللہ. رکھ دیجیے پہ بھی لو. سیرت کو بغیر پڑھے ہوئے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. یعنی سیرت ایک فریم ہے، اس فریم میں قرآن نازل ہوا ہے.
اس فریم کو سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. بھئی ہمیں چھوٹی چھوٹی صورتوں کی مثال دیتا ہوں. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ ہو، اس کے ہاتھ برباد ہو جائیں. اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا ابو لہب کون ہے؟ اس کی بیوی کو حمالۃ الحطب کہا گیا، لکڑی اٹھانے والی. آپ صرف ترجمہ پڑھ کے نہیں سمجھ پائیں گے نا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی، اس کو اللہ رب العالمین نے اتنی سخت ترین باتیں کیوں فرمائی. جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. یہ کس فتح کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس مدد کی بات ہو رہی ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے؟ سیرت پڑھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا. ہاں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ کا دشمن اصل میں دم کٹائے. یہ کون دشمن ہے؟ اس کو کیوں کہا جا رہا ہے یہ ابتر ہے؟ سیرت پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کی جو آسانیاں ہو گئیں. اب یہ قریش کون ہیں؟ کیسی ان کے لیے آسانیاں تھیں؟ یہ گرمی اور سردی کے سفر کی بات ہو رہی ہے. یہ گرمی اور سردی کا سفر کون سا ہے؟ اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا انجام کیا کیا؟ اب یہ ہاتھی والے کون ہیں بھائی؟ آیت میں تھوڑی لکھا ہے، وہ تو آپ سیرت پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاتھی والے کون تھے. اگر آپ نے غزوہ بدر نہیں پڑھا، سورہ انفال آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ نے غزوہ احد کی تفصیلات نہیں پڑھی، آل عمران کی وہ آیتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی جن کا تعلق غزوہ احد سے ہے. آپ نے غزوہ خندق کی تفصیلات نہیں پڑھی ہے، سورہ احزاب کی شروع کا حصہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بنو قریظہ کے بارے میں تفصیلات نہیں پتہ ہے، سورہ احزاب کا ایک رکوع آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ نے اگر صلح حدیبیہ کی تفصیلات نہیں پڑھی ہیں تو آپ کو سورہ فتح سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ نے اگر حنین کا واقعہ نہیں پڑھا ہے تو حنین کا تو ذکر نام کے ساتھ موجود ہے، ہاں، وہ آپ کو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ حنین کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. وہ کیسے سمجھ میں آئے گا اگر آپ نے حنین کے واقعات نہیں پڑھے تو سیرت. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے بیسک تقسیم کیا ہوتی ہے کہ کچھ صورتوں کو مدنی صورت کہا جاتا ہے اور کچھ صورتوں کو مکی صورت کہا جاتا ہے. کس کو کہتے ہیں مدنی صورت؟ مدنی صورت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. مدنی صورت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اور مکی صورت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ہجرت سب سے بنیادی فرق کرتی ہے قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ممتاز کرنے کے لیے. ہاں، ہجرت کی بنیاد پر قرآن کی آیتوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہجرت سے پہلے کی صورتوں کا مضمون دوسرا ہے اور ہجرت کے بعد کی صورتوں کا مضمون دوسرا ہے. اگر اس مضمون کا اور ہجرت سے پہلے کے حالات کا اور ہجرت کے بعد کے حالات کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو آیتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہجرت سے پہلے کا دور اسٹرگل کا دور ہے، ہجرت کے بعد کا دور نصرت کا دور ہے. ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی ریاست نہیں، مسلمان ایز اے مائنورٹی وہاں پہ مکہ میں رہ رہے تھے. ہجرت کے بعد کے دور میں مسلمان میجورٹی میں آ گئے تھے مدینہ کے اندر. مائنورٹی کے لیے مکی صورتوں میں زیادہ نصیحت ہے، میجورٹی کے لیے مدنی صورتوں میں زیادہ نصیحت ہے. ہجرت سے پہلے مظلومیت اور محکومیت کا دور ہے، ہجرت کے بعد حاکمیت اور غلبے اور اقتدار کا دور ہے. ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے دشمن صرف مشرکین مکہ ہیں، ہجرت کے بعد مکہ کے مشرکین تو مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، یہود بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، منافقین بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں. ہجرت سے پہلے یہود تو تھے ہی نہیں مکہ میں، منافقین کوئی تھا ہی نہیں. منافق کیا ہوگا؟ وہاں تو اسلام قبول کرنے والے اسلام چھپا کے بیٹھتے تھے کہ کہیں ہم کو اذیتیں نہ پہنچائی جائے. پر مدینہ آنے کے بعد یہود بھی پیدا ہو گئے، سامنے آ گئے، اور اس کے بعد منافقین بھی پیدا ہو گئے. تو اس لیے قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہجرت کو پڑھنا ضروری ہے. میرا انشاءاللہ تعالی 2 پارٹ میں میرا ہجرت پہ درس مل جائے گا آپ کو یوٹیوب پہ. ہجرت نبوی شیخ سرفراز فیضی لکھیں گے تو میرا ایک آفیشیل یوٹیوب کا چینل ہے شیخ سرفراز فیضی آفیشیل، اس میں 2 پارٹ میں نے 1-1 گھنٹے میں
نبی کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ ہجرت کا واقعہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ہجرت سے پہلے کی صورتحال بہت مختلف تھی، تو مکی صورتوں میں ایک الگ قسم کا اپروچ آپ کو ملے گا۔ مثلا مکی صورتوں میں آپ کو عبادت کے احکام نہیں ملیں گے، عبادات کے احکام، کیونکہ مسجد تو تھی نہیں، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے متعلق چیزیں اور نماز کے احکام وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ مکی صورتوں میں آپ کو زکوٰۃ کا حکم نہیں ملے گا، مدینہ میں فرض ہوئی زکوٰۃ۔ مکی صورتوں میں آپ کو روزے کا حکم نہیں ملے گا، مدینہ میں روزہ فرض ہوا۔ مکی صورتوں میں آپ کو جہاد سے متعلق احکام نہیں ملیں گے، جہاد مدینہ میں فرض ہوا۔ مکی صورتوں میں آپ کو حدود و قصاص، جو سزائیں دی جاتی ہیں جرائم پر، عدالتی احکام، وہ آپ کو مکی صورتوں میں نہیں ملیں گے، کیونکہ مسلمانوں کی اپنی کوئی عدالت تھوڑی تھی مکہ میں، عدالت تو آ کر کے بنی مدینہ کے اندر۔ تو سیرت پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، سیرت نہیں پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بلکہ جب ہم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ثابت کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم کو سیرت کو ریفرنس بنانا پڑتا ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے تو ایز اے ریفرنس ہم یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو اعجاز ثابت کرنے کے لیے نبی کی سیرت کے ہم محتاج ہیں، پر قرآن کو جب بھی آپ معجزہ ثابت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ریفرنس دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ سب سے بیسک ہمارے مقدمے کی بنیاد ہے نا، کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے کوئی تورات و انجیل نہیں پڑھی تھی، ان کا کوئی استاذ نہیں تھا۔ جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے عربوں کے اندر پڑھنا لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، تورات و انجیل کا ویسے بھی عربی زبان میں کوئی ترجمہ ہوا نہیں تھا، اللہ کے نبی کو عربی بھی نہیں پڑھنے آتی تھی، تو ہیبرو کہاں سے پڑھنی آئی اللہ کے نبی کو؟ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں تورات و انجیل کی حیثیت بہت کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس کی تھی، خود یہودیوں کے جو عوام تھی ان کو اپنی کتاب کا علم نہیں تھا، صرف ان کے علماء ہی نے اپنی کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ تو ایسے موقع پر ایک ایسا آدمی جس کو بالکل پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو وہ قرآن جیسا کلام کیسے پیش کر سکتا ہے؟ نبی کی سیرت ہی کو ریفرنس بنا کر کے تو ہم قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی سیرت ہم کو اس لیے بھی پڑھنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو قرآن سمجھنے میں معاون ہوتی ہے، بلکہ بغیر نبی کی سیرت پڑھے ہوئے ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو اس لیے بھی پڑھنی ہے کہ ہم کو نبی سے محبت کرنا واجب ہے، اور نبی سے محبت نبی کی سیرت پڑھ کے پیدا ہوتی ہے۔ نبی سے محبت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، ہماری زندگی میں جو محبتیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ محبتیں ہماری زندگی میں وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈال دی ہیں، وہ ہم کو سیکھنی نہیں پڑتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر میں ڈال دی ہے۔ جیسے ایک باپ کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت ہم کو سیکھنی پڑتی ہے؟ نیچرل ہے، وہ اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے وہ ممتا اللہ نے ہمارے فطرت میں انسٹال کر دی، وہ ہم کو سیکھنی نہیں پڑتی ہے۔ کچھ محبتیں نیچرل ہوتی ہیں، کچھ محبتیں وہ ہوتی ہیں جو گین کرنی پڑتی ہیں، سیکھنی پڑتی ہیں، محنت کر کے وہ محبت اپنے دل میں پیدا کرنی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہی محبت ہے، اس کے لیے آپ کو عمل کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، وہ محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر اپنے دل میں پیدا کرنی ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی۔ جتنا آپ نبی کی سیرت پڑھتے جائیں گے دل میں نبی کی محبت کا لیول انشاءاللہ تعالی بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ محبت کرنے کے تین میں سے کوئی ایک سبب ہوتے ہیں۔ ہم کسی ذات سے اگر محبت کرتے ہیں تو تین میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، جمال، کمال اور احسان۔ کسی سے اگر محبت ہم کرتے ہیں تو ان تین میں سے کسی ایک وجہ سے محبت کرتے ہیں، یا تو اس کی خوبصورتی اور جمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، بھائی کوئی چیز حسین ہو، جمیل ہو، ہم کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ بچہ خوبصورت ہو تو اس پر پیار آنے لگتا ہے، بیوی کسی دن خوبصورت دکھے تو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے دل میں۔ خوبصورتی محبت کا سبب ہوتی ہے۔ دوسرا چیز کیا ہے؟ کمال، کسی طرح کی کوئی ایبیلیٹی، صلاحیتیں، اس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کسی کام میں بہت ماہر ہو، اس کے فن کی مہارت کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اہل علم سے ہم ان کے علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، طاقتور لوگوں سے ان کی شجاعت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ
کرکٹر سے محبت کرتے ہیں, ان کے ڈائی ہارٹ فین ہوتے ہیں. ہاں, ہمارے ملک میں لوگ سچن تندولکر اور وراٹ کوہلی سے بہت محبت کرتے ہیں. کیوں؟ ان کی بیٹنگ کے فن کی وجہ سے. ہمارے ملک میں لوگ ایکٹرز کی عبادت تک کرتے ہیں ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے, کسی بھی کمال کی وجہ سے. اچھے لوگ اچھے کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, جن کا معیار بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ بگڑے ہوئے معیار کے کمال کے حساب سے محبت کرتے ہیں. پر کمال ایک وجہ جس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ احسان. کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہو, گرچہ وہ خوبصورت نہ ہو, اس کے اندر کوئی کمال نہ ہو, پر آپ کے ساتھ اگر اس نے احسان کیا ہے تو آپ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. مشکل میں کوئی آپ کے ساتھ آیا ہو, آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے تھاما ہو, آپ کے ساتھ ہمدردی جتائی ہو, حتیٰ کہ کسی نے اگر مشکل حالات میں ہمدردی کے دو لفظ بھی بول دیے ہوں تو ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو محبت کے بنیادی طور پہ یہ تین اسباب ہیں, جمال, کمال اور احسان. جب ہم نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے یہ تینوں اسباب محبت کے بدرجہ اتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جمع ہو گئے. جمال کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ حسین انسان اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوٹی کو کائنات کی کوئی شے میچ نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی سے بڑا خوبصورت انسان, کوئی مخلوق اللہ کے نبی سے بڑی خوبصورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے کہ اگر اللہ کے نبی کا حسن صحابہ پر ظاہر کر دیا جاتا تو صحابہ اس حسن کی تاب نہیں لا پاتے. تو اس حسن اور جمال پر اللہ تعالیٰ نے رعب کا پردہ ڈال دیا. اس لیے اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں پاتے تھے, اتنا رعب تھا اللہ کے نبی کا. ورنہ جمال کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یوسف کو آدھا حسن دیا گیا. محدثین نے کہا کس کا آدھا حسن دیا گیا؟ اللہ کے نبی کا آدھا حسن دیا گیا. یوسف علیہ السلام کو جو حسن تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا حسن تھا. آپ سوچیں نبی کے جمال کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم کیا رہا ہوگا. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دے کر کے تو مصر میں عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹا لی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر تو صحابہ نے اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی سپہ سالار ہیں اور مشرکین کا سارا زور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر ہے. احد کا موقع ایسا ہے کہ اللہ کے نبی بہت تنہا پڑ گئے, 10 سے 12 صحابہ صرف اللہ کے نبی کے پاس بچے, باقی لوگ وہاں پھنس گئے جا کر کے دشمنوں کے بیچ میں. حضرت طلحہ اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے آ گئے, پیٹھ کے پیچھے اللہ کے نبی کو چھپا لیا ہے. تیروں پہ تیر برس رہے ہیں, حضرت طلحہ ہاتھ میں تلوار لے کر کے مقابلہ کیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میں ذرا سا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوتا ہے کہ میں ذرا سا طلحہ کے کندھے سے اپنا سر نکال کر کے میدان کارزار کے حالات کا جائزہ لوں, جنگ میں کیا صورتحال چل رہی ہے. تو اللہ کے نبی کبھی کبھی سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, حضرت طلحہ اللہ کے نبی کا سر نیچے جھکا دیتے ہیں, کہتے ہیں نہری دون نہری کا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ موجود ہے, جب تک یہ سینہ تیروں سے چھلی نہ ہو جائے کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ جانثاری کا عالم. اللہ کے نبی کے جمال کو یعنی صحابہ کرام نے کہیں کہیں بیان کیا, کیونکہ وہ بہت نظر بھر کے اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں پاتے تھے. ہاں, ایک صحابی کہتے ہیں چاندنی کی رات تھی اور میں کعبہ میں گیا تو دیکھا اللہ کے نبی لال چادر اوڑھے ہوئے کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہے ہیں. تو میں 14ویں کے چاند کے حسن کو دیکھتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتا, تو میں نے موازنہ کیا تو دیکھا کہ چاند کا حسن و جمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سامنے پھیکا پڑ گیا ہے. ہاں, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں کہا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل انسان کسی عرب کی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا. احسن منک لم تر قط عینی, کبھی میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا.
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ جمیل انسان کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تو ہر عیب سے بری ہو کر کے پیدا ہوئے. آپ کی شخصیت میں تو کہیں کوئی عیب ہی نہیں دکھائی دیتا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسا آپ کو پیدا کر دیا گیا ہے. آپ کی مرضی پوچھ پوچھ کر کے آپ کو پیدا کیا گیا کہ کوئی عیب نہ آنکھ میں، نہ کان میں، نہ ناک میں، نہ ہونٹ میں. پوری شخصیت اتنی متناسب اور اتنی حسین و جمیل ہے جیسے لگتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوچھ پوچھ کر کے بنایا ہے کہ کیسا آپ کو بنایا جائے. ہاں، تو جمال انتہا درجے کا. کمالات کی بات کریں، اللہ کے نبی کے کمالات کی فہرست ہی نہیں ختم ہوگی. بھائی ایک انسانی شخصیت میں کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے اور وہ اللہ کے نبی کی شخصیت میں نہ پائے جائے؟ میں بگڑے ہوئے لوگوں کے معیارات کی بات نہیں کر رہا. بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے معیار ہوگا کرکٹنگ، بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے معیار ہوگا ایکٹنگ، پر ایک مردانہ کمالات کی اگر فہرست ترتیب دی جائے تو ہر طرح کا کمال اللہ کے نبی کی شخصیت میں موجود ہے. بھائی ایک انسان کی شخصیت کا سب سے اعلیٰ ترین کمال ہوتا ہے علم، ہے نا. علم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر فائز ہیں کون پہنچ پائے گا؟ اللہ کے نبی کے پاس تو علم کا سب سے خالص سورس موجود ہے. کیا؟ وہی علم کا سب سے پاورفل سورس کون سا ہے؟ کتابیں، لکھنا پڑھنا، ڈاکیومنٹری دیکھنا، مشاہدے کرنا، سفر کرنا، تجربات. ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ علم یقینی تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو ظنی علم ہوتا ہے، تجرباتی علم ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو تو ڈائریکٹ العلیم کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں، وہی بھیج کر کے وہ نبی کو علم دے رہا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے. تو نبی کے پاس علم میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے کہ دنیا میں کوئی آپ سے قریب تر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. ایک مردانہ وجاہت کو جو چار چاند لگاتی ہے صفت وہ ہے شجاعت. اللہ کے نبی سے ذرا بڑا بہادر کون ہوگا بھائی؟ ہاں، پہلی بات تو ہے سب سے بڑی بہادری جسم کی بہادری نہیں ہوتی ہے، اصل بہادری تو جگر کی بہادری ہوتی ہے. اللہ کے نبی سے بڑا جگر والا کون ہوگا؟ حضرت علی نے ایک مرتبہ خطبے میں پوچھا نا سب سے زیادہ بہادر کون ہے. ایک مرتبہ حضرت علی اپنے زمانے خلافت میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنے سامعین سے پوچھا بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ بہادر ہیں سب سے زیادہ. تو حضرت علی نے کہا اگر بہادری کا یہ مطلب ہے کہ کسی سے کشتی میں اور لڑائی میں جیت جانا تب تو ٹھیک ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے مجھ سے لڑائی کی اور مجھ سے جیت گیا ہو، لیکن اصلی بہادری یہ نہیں. سب سے بڑے بہادر تھے ابو بکر. اللہ کے نبی کی امت میں سب سے بڑے بہادر تھے ابو بکر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ مشرکین نے مکہ کے صحن میں گھیر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے تو حضرت ابو بکر نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باہوں میں لپیٹ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑنے والے مکے اور گھوسے اپنے جسم پر لینے لگے اور حضرت ابو بکر کہنے لگے، سب لوگ دیکھ رہے تھے، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی. حضرت علی چھوٹے تھے بہت، 10 سال 12 سال کی عمر تھی ان کی، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. حضرت ابو بکر نے اپنی باہوں میں اللہ کے نبی کو لے لیا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بتاؤ یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے فرعون کے خاندان کے ایک آدمی کا جملہ ہے. سورہ غافر میں اس کا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے خاندان کا ایک بندہ تھا، جب فرعون نے اپنے قریبی وزیروں سے مشورہ کیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے تو وہ آدمی جو فرعون کے خاندانی کا تھا پر اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس نے یہ جملہ کہا تھا یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا. اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ پھر حضرت علی نے پوچھا اچھا بتاؤ وہ آل فرعون کا مومن زیادہ افضل ہے یا ابو بکر زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت علی نے جواب خود دیا، کہا کہ ابو بکر افضل ہے کیونکہ آل فرعون کے اس مومن نے تو اپنا ایمان چھپایا تھا، حضرت ابو بکر نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہوا تھا. تو اصل جرأت اور بہادری جسم کی بہادری نہیں ہوتی ہے، اصل جرأت اور بہادری کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر، جگر جس کا مضبوط ہو.
اور اللہ کے نبی سے بڑے جگر والا انسان کون ہوگا بھائی؟ ایک توحید کا کلمہ لے کر کے ایک ملک کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس سے بڑی بہادری اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر کے کھڑے ہوئے، خلاف میں کون تھا؟ کون تھا؟ پورا ملک، پورا عرب، بلکہ پوری دنیا۔ ہاں، اللہ کے نبی کا قبیلہ، اللہ کے نبی کا خاندان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد کے سارے لوگ، پورا کا پورا عرب ایک طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک طرف۔ پر اللہ کے نبی اپنے موقف پر ڈٹے رہے، محنت کرتے رہے، لڑائی لڑتے رہے، ہجرت کی، جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ کے کلمے کو بلند کر دیا۔ کتنی ہمت، کتنا حوصلہ، کتنی جرأت اور طاقت چاہیے تھی اس کے لیے؟ کون اللہ کے نبی سے بڑا بہادر ہوگا؟ ایسے کتنے موقع ہیں، 313 کی تعداد میں صحابی ہیں، 1000 کے لشکر سے بھیڑ گئے، 1000 کی تعداد میں صحابہ ہیں، 3000 کے لشکر سے بھیڑ گئے۔ یہ جرأت اور بہادری، اللہ کے نبی سے بڑا جرأت اور بہادر کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو جمال ہو، کمال ہو، احسان، کمالات کی اور بھی بہت ساری فہرست ہے۔ کوئی بھی انسانی صفت کی خوبی آپ بتا دیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اس کو دیکھیں گے کہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ ہاں، سخاوت، اللہ کے نبی سے بڑا سخی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کبھی آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے اللہ کے نبی کی سخاوت کا عالم کیا تھا۔ جمال، کمال، تیسری چیز کیا ہے؟ احسان۔ اللہ کے نبی سے بڑا احسان بھائی ہمارے پر کس کا ہوگا؟ ہم تو زندگی بھر اللہ کے نبی کے احسان کو چھپا نہیں سکتے، ہم اللہ کے نبی کے احسان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو بدلہ دے۔ درود جب بھی پڑھیں تو اس احساس کے ساتھ پڑھیے کہ نبی کا احسان بہت بڑا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں کو جو شرک کی غلاظت سے بچایا ہوا ہے، یہ ہمارے نبی کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارا سر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہے، ہاتھ اللہ تعالیٰ سے فریاد کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بت پرستی کی گندگی سے ہماری سروں کو محفوظ رکھا ہے، یہ اللہ کے رسول کا احسان ہے الحمدللہ۔ اللہ کے رسول نے ہم کو جنت کا راستہ دکھا دیا، لوگ جہنم کے راستے پر چل رہے تھے، اللہ کے رسول نے بتایا جنت کا راستہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو سچے معبود کا پتہ بتا دیا الحمدللہ۔ سچے معبود کا پتہ ہونا اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کو سچے معبود کا پتہ معلوم ہے۔ کافر کو نہیں پتہ ہے، اس کا معبود نقلی ہے۔ ہاں، ہمارا معبود اصلی ہے الحمدللہ۔ کس نے بتایا ہم کو اصلی معبود کا پتہ؟ اللہ کے نبی نے بتایا سر کہاں جھکانا ہے، فریاد کس سے کرنی ہے، دعائیں کس سے مانگنی ہے، نعمتیں کون دیتا ہے، رحمتیں کون نازل کرتا ہے، جھولیاں کون بھرتا ہے، مرادیں کون پوری کرتا ہے، یہ کس نے بتایا ہم کو؟ پیارے نبی نے بتایا۔ اللہ کے نبی نے ہمارے سجدوں کو صحیح رخ دے دیا۔ مشرک کو نہیں پتا ہے، وہ دیکھیے کس کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ جانور کی پوجا کر رہا ہے، وہ مٹی اور پتھر کی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، وہ شرمگاہوں کی عبادت کر رہا ہے، وہ شرمگاہوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں عبادت کس کی کرنی ہے۔ اس کو لگ رہا ہے اس کے یہ جھوٹے معبود مرنے کے بعد اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ کتنی بڑے دھوکے میں ہے وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو پتا چلے گا سارے معبود جن کے سامنے وہ سر جھکاتا رہا سب نقلی ہے۔ معبودوں کے نقلی نکل جانے سے بڑی بھی کوئی محرومی ہو سکتی ہے؟ ہاں، فیک معبود ہیں اس کے معبود فیک ہیں، ابھی اس کو نہیں پتا ہے، مر کے جب اٹھے گا قیامت کے دن تو تلاش کرے گا تو کوئی معبود اس کا سامنے نہیں آئے گا۔ اللہ کہے گا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا بہت؟ تلاش کرے گا، اس کو اس کے معبود ملیں گے، وہاں کون آئے گا مدد کرنے کے لیے؟ کہے گا ضلوا عنا، سارے معبود تو غائب ہو گئے۔ جھوٹ بولے گا اللہ سے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اس کے معبود نقلی ہیں، وہ کتنی بڑی محرومی ہے اس کی۔ ہاں، ہم کوئی ٹائٹن کی گھڑی لے لیں، نائکی کا جوتا لے لیں، ہم کوئی گوچی کا بیگ لے لیں، نقلی نکل جائے تو ہم کو ٹینشن ہو جاتا ہے، اس کے بیچارے کا معبود ہی نقلی نکل جائے گا قیامت کے دن۔ کتنا بڑا محروم ہے یہ۔ اس لیے مشرک کی نعمت دیکھ کر کے دنیا میں اس کی تھوڑی سی سیادت اور قیادت اور ترقی اور حکمرانی دیکھ کر کے اپنا دل چھوٹا مت کرو، وہ بیچارہ اس کی تو اصلی حقیقت قیامت کی دن کھلے گی۔ وہ تو قابل رحم ہے، اس پر تو رحم آنا چاہیے بھائی۔ وہ اپنی عبادت گاہیں سونے کی اینٹوں کی بنا لے، چاندی کی اینٹیں اس میں لگا دیں، ان کی عبادت گاہوں کی مینار آسمان تک پہنچ جائے،
عبادت گاہیں ان کی کتنی بھی بڑی ہو، معبود تو ان کا نقلی ہے کہ نہیں؟ ہاں، چاہے آسمانوں تک کے ان کی عبادتوں کی مینار پہنچ جائے، ابھی تو فی الحال پانی گر رہا ہے وہاں سے، معبود تو نقلی ہے نا ان کا. پھر بھی ہم الحمدللہ، ہم کو ہماری ایک مسجد ہندوستان میں باقی نہیں رہے، ہم میدان میں جا کر کے کھلے میدان میں بھی سجدہ کریں گے تو بھی ہمارا سجدہ کاؤنٹ ہوگا الحمدللہ. ہم سڑک پر بھی نماز پڑھیں گے تو بھی ہماری نماز لکھی جائے گی. ہماری نماز میں جتنا خشوع ہوگا ہم کو اتنا ثواب ملے گا، ان کی عبادتوں میں جتنا خشوع ہوگا اتنا ہی ان کو عذاب ملے گا. ان سے ہم کو کیا ڈرنا ہے بھائی؟ ہاں، ان سے کیا ہم کو خوف زدہ ہونا ہے؟ اور یہ نعمت ہم کو کس نے دی ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور ایسے ہی نہیں دی، اس کے لیے اللہ ہمارے نبی نے قربانیاں دی ہیں، اپنے عزیزوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنا مال قربان کیا ہے، اپنی جان قربان کی ہے، اپنی عزتوں کی قربانیاں دی ہیں. مار کھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کے لیے کھائی بھی؟ ہمارے لیے کھائی. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں مارا گیا کہ اللہ کے نبی کے جسم سے خون نکل کر کے اللہ کے نبی کی جوتیوں میں جمع ہو گیا. یہ کس کے لیے مار کھائی؟ ہمارے لیے. یہ عزتیں کس کے لیے قربان کی گئی؟ ایک بدبخت نے، روایتوں میں آتا ہے حتی طفلا فی وجہی، اللہ کے نبی کے منہ پر تھوک دیا. یہ ذلت اللہ کے نبی نے کس کے لیے برداشت کی؟ ہمارے لیے برداشت کی. کتنا بڑا احسان ہے، نبی کا احسان ہم کبھی نہیں چکا سکتے. یہ جو تھوڑا بہت دعوت کا کام کر لیتے ہیں، یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شکرانہ ہو جائے ہمارے نبی کے لیے. باقی شکر کا حق تو کبھی نبی کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے جب درود پڑھیں یہی سوچ کر کے پڑھیں کہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس دعا کر سکتے ہیں. اللہ کے درود کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے دعا ہے. تو نبی اگر احسان بھی سوچیں گے تو نبی سے بڑا احسان کسی کا نہیں. اب یہ ساری تفصیلات آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ سیرت پڑھیں گے تب نا. نبی کی سیرت پڑھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا نبی کا جمال کیا تھا، نبی کا کمال کیا تھا، نبی کا احسان کیا تھا. تو اس لیے بھی نبی کی سیرت پڑھنی. 2 منٹ اور لوں گا، ایک آخری نقطہ بیان کر دیتا ہوں. نبی کی سیرت ہم کو کیونکہ اس خاص پس منظر میں جو صورتحال چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حملہ ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے. نبی کی سیرت پڑھیں تاکہ نبی کے سپاہی بن سکیں. ہم کو انشاءاللہ نبی کا سپاہی بننا ہے. بھائی نبی کے ایک سپاہی جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فزیکل جنگیں ہو رہی تھی تو انہوں نے نبی کا دفاع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑے، اپنی جان اللہ کے نبی کے لیے قربان کر دی اللہ کے نبی کا دفاع کرنے کے لیے. اب وہ شرف تو جن کو ملنا تھا مل گیا، اب وہ تو ہم کو نہیں مل سکتا. بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، فتح مکہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع تھا وہ تو صحابہ نے کیا. پر ایک جنگ آج بھی نبی کے خلاف لڑی جا رہی ہے، انٹیلیکچول جنگ، فکری جنگ، میڈیا کی سطح پر لڑی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کی سطح پہ لڑی جا رہی ہے. نبی پر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، نبی کے بارے میں شبہات لوگوں کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں. اس علمی جنگ میں اگر آپ کو نبی کا دفاع کرنا ہے تو آپ کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے. کون سا ہتھیار؟ نبی کی سیرت کے مطالعے کا ہتھیار. اگر نبی کی سیرت آپ نے نہیں پڑھی ہے، گالی تو آپ دے لیں گے، کیا گالی دے کر کے نبی کے دفاع کا حق ادا ہو جائے گا؟ ہمارے یہاں لوگ احتجاج کے لیے بلاتے ہیں، چلو احتجاج کرو، سڑکوں پہ آ جاؤ، توڑ پھوڑ کرو، آگ لگاؤ. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد تھے. ہم یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد نہیں تھے، اللہ کے نبی امن کے علم بردار تھے، سڑکوں پہ نکلتے گاڑی توڑنا شروع کر دے رہے ہیں، آگ لگانا شروع کر دے رہے ہیں، آگ زنی کر کے، گاڑیاں توڑ کر کے، پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچا کے، گورنمنٹ کی پراپرٹی کو نقصان کر کے کیا نبی کا دفاع ہوگا؟ اس سے تو ہمارے نبی اور بدنام ہوتے ہیں. نبی کا دفاع کرنا ہے، میں نہیں کہہ رہا نبی کی دفاع پر غصہ نہیں آنا چاہیے، جس کو نبی کی گستاخی پر غصہ نہ آئے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. کوئی ہمارے باپ اور ماں کو گالی دیتے تو ہم کو غصہ آتا ہے، نبی کو گالی دیجیے اور غصہ نہ آئے. غصہ آنا چاہیے، پر اس غصے کا استعمال کیسے ہونا چاہیے کہ سیرت کی، علم کی روشنی میں آپ جواب دیں اس کو. مقابلہ کیسے کرنا ہے ان دشمنوں کا؟ وہ جتنا نبی کے خلاف بولے آپ نبی کی سیرت کا پرچار کریے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام لوگوں میں عام کریے، نبی کی عظمتوں کے حوالے لوگوں کو سنائیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے. یہ نہیں ہوتا ہم سے، کیونکہ 2 گھنٹہ جا کے احتجاج کر کے نعرے لگا کے آ جانا، پتلے کو جوتے کا ہار پہنا دینا اور پتلا جلا کر کے اور اس کو چپلیں مارنا، یہ سب تو آسان کام ہے. ہم آسان کام کرنا چاہتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزامات کا جواب علم و تحقیق کی روشنی میں دے سکتے ہیں؟ سیرت تو کبھی پڑھی نہیں، بس ہم کو جذبات میں آ کر کے نعرے لگانے آتے ہیں.
تو یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا، اس صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کی سیرت کے خلاف اگر بات ہو رہی ہے تو نبی کی سیرت کے حق میں ہم بات کریں، سیرت کا پیغام عام کریں، سیرت پر پمفلیٹ چھاپیں، پمفلیٹ بانٹیں لوگوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر مبنی اقوال اور حدیثوں کو کچھ نہیں کر سکتے اپنے موبائل کے اسٹیٹس پہ لگائیں۔ وہ نبی کے خلاف بول رہے ہیں، آپ نبی کے حق میں بولیے نا۔ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہم کو اس کی تو آزادی دیتا ہی ہے، آپ نبی کی سیرت پر دھبا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نبی کی سیرت کے روشن پہلو لوگوں کے سامنے لے کر کے آئیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اصل میں یہ جنگ میں یہ ہتھیار جب تک نہیں ہوگا کیسے آپ جنگ لڑیں گے؟ گالیاں دے کر کے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے، پتلے جلا کر کے اور پبلک پراپرٹی کو، گورنمنٹ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا کر کے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے۔ تو نبی کا دفاع کرنا ہے تو نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی۔ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، وقت میرا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے جو حقوق نبی کی ہم پر عائد کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا